کنٹرول تو ول پاور والی بات ہے نا، کہ اگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے غصہ نہیں کرنا تو یہ ایک ول ہے. اور کئی دفعہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ جو میرا بھائی یا میرا خامند یا بیوی یا بچہ سامنے آ رہا ہے تو میں غصہ نہیں کرنا. آپ نے فیصلہ کر لیا اور وہ اس نے آ کے بات چیت شروع کی، آپ نے غصہ نہیں کیا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کو پرووک کرتا ہے، وہ ایک نیا پتہ پھینک دیتا ہے بیچ میں، آپ پھر بھی کنٹرول کرتے ہیں. پھر وہ ایک اور طریقے سے آپ کے نروز کے اوپر چھانے کی کوشش کرتا ہے. آپ کہتے ہیں جاؤ نہ کرو یہ بات، پھر کر لیں گے، کہتے نہیں آج ہی کرنی ہے. تو پھر الٹیمیٹلی آپ کا وہ اگنیشن سوئچ آن ہو جاتا ہے اور پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں، اور اخیر میں جب بات چیت ختم ہوتی ہے تو آپ کو بہت ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں تے کرنا نہیں سیتے میں کی کیتا ہے. کیونکہ ایک تو آپ ہیں جو غصہ کرتے ہیں، پھر دوسرے بھی ہیں جو غصہ دلاتے ہیں. تو دو طرفہ آپ نے ذمہ داری اٹھانی ہے کہ غصہ نہیں کرنا، اور دوسرے بندے کے وہ سارے حربے جو کہ وہ آپ کو غصے میں لانے کے لیے کر رہا ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ سٹڈی کر کے تو ان کی ذمہ داری بھی قبول کرنی ہے. وقت لگتا ہے لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور آپ کو پھر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اصلاح کے راستے پہ ہیں اور سکون کے راستے پہ ہیں. پھر آپ کو لیکن یہ جو ہماری فیملیز ہیں جن کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری اپنی فیملی، میں جب بھی اپنی فیملی میں بات کرتا ہوں، اپنے بچوں سے بات کرتا ہوں، تو یہ بات لازماً بیچ میں شامل ہوتی ہے. جب بچے آتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، تو میں اور کوئی بات یاد دلاؤں یا نہ دلاؤں، بیچ میں یہ بات ضرور یاد ہے. میں کہا آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم نجیب الطرفین ہیں، آپ نجیب الطرفین ہیں، میں نہیں ہوں. کیونکہ میرے بچے نجیب الطرفین ہیں اس معاملے میں، کیونکہ ان کو ماں اور باپ کے دونوں خاندانوں کی طرف سے غصے کی اور موڈ کی خرابی کی جینز ملی ہیں. مجھے ایک طرف سے ملی ہیں، یعنی صرف اپنے ننہال سائڈ سے، ماں کی سائڈ سے، اور والد کی سائڈ سے بیلنسنگ ایکٹ ہے. لیکن میرے بچے جو ہیں ان کو دونوں طرف سے ملی، تو میں ان کو بولتا ہوں یہ مسئلہ ہے. اور وہ میں چونکہ ان کو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں تو وہ کچھ انہوں نے بلیو کرنا شروع کر دیا ہے اس بات پہ کہ ہاں بات ٹھیک ہے، یہ مسئلہ دوسرے میں نہیں ہے، یہ مسئلہ اس قبیلے میں ہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کی فیملیوں پہ اللہ کے کتنے فضل ہے، لیکن بیچ میں ایک یہ کڑکی ہے جو آپ سب جانتے ہیں کہ بے چینی، انگزائٹی ڈس آرڈر، ڈپریشن، یہ ہے. تو دیکھ لیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے بیلنسنگ ایکٹ تو کرنا ہی ہوتا ہے. لاہور میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کو جب آپ دیکھیں گے دوربین سے تو وہ ہنستے کھیلتے نظر آئیں گے، لیکن ان کو پرابلم کیا ہوگا کہ بچے کی فیس کیسے دیں گے، بجلی کا بل کیسے دیں گے. وہ ان کے گھر میں یہی تانا بازی ہو رہی ہوتی ہے کہ تم کماتے کچھ نہیں ہو، بھوکا مار دیتا ہے. تو ان کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، وہ کبھی اوبر منگاتے ہیں، کبھی بس پہ جاتے ہیں، کبھی پیدل جاتے ہیں. اور آپ کو ہمیشہ یہ چیزیں، گاڑی، ڈرائیور، یہ چیزیں میسر ہوتی ہیں، لیکن انگزائٹی ہے، پینک ڈس آرڈرز ہیں، او سی ڈی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے. تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے کہ آپ کو کافی مسئلے نہیں ہیں جو دوسرے لوگوں کو ہیں. دوسرے لوگ جو ہیں بیمار ہوں تو وہ علاج تک نہیں کرا سکتے، دوسرے لوگ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں نہیں کرا سکتے، دوسرے لوگ جو ہیں ان کے پاس گاڑی نہیں ہے کہ جہاں چاہیں چلے جائیں. تو آپ کا تو ایک ہی مسئلہ ہے نا، موڈ ڈس آرڈر. تو وہ جو لوگ کرشن نگر میں زیادہ تر رہتے ہیں یا مصری شاہ، باغبان پورہ یا ادھر ادھر رہتے ہیں، ان کے ہر وقت یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ بجٹ کیسے بنے گا، پیسے کہاں سے آئیں گے. کانسٹنٹلی وہ اس چیز سے obsessed رہتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو دور سے دیکھیں تو وہ کیکے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ آپ کے گھر میں آپ کبھی کبھی کافی دن کوئی کھنکتے ہوئے کہکوں کی آواز نہیں سنتے.
یہ ہے نا افسوسناک بات کہ آپ ڈیفنس میں جا رہے ہیں, ایک 6 کنال کا گھر ہے جہاں 9 گاڑیاں کھڑی ہیں اور کہکے کی آواز پچھلے کئی دنوں سے نہیں آئی, خاموشی, ہو کا عالم طاری, جیسے کوئی ہے ہی نہیں. کافی فیملیز میں ایسا ہوتا ہے نا, اگر آپ کینٹ میں چلے جائیں, گلبرگ میں چلے جائیں, تو ایک 2 کنال کی کوٹھی ہوتی ہے, 8 گاڑیاں کھڑی ہیں. لیکن جب آپ ریسرچ اورینٹیڈ ہوتے ہیں اور اس چیز پہ غور کرتے ہیں, جیسے میرا یہ کام ہے اور میں کافی پیدل گھومتا پھرتا ہوں اپنی واک پوری کرنے کے لیے, تو میں ایسے ہی آبزرو کر رہا ہوتا ہوں کہ اس گھر کے اندر کیا سین چل رہا ہے اور اس گھر میں کیا سین چل رہا ہے. تو زیادہ تر گھروں میں سین خاموشی کا ہوتا ہے, زیادہ تر گھروں میں سین ہوتا ہے کہ ایک دوسرے دے متھے نہ ہی لگیے تے چنگا ہے, اور باہمی تعاون سے وہ ایک دوسرے کے متھے نہیں لگتے کہ وہ نکل جائے تو میں نکل جاؤں, تو وہ آ جائے تو میں آ جاؤں, آمنا سامنا نہ ہی کرنا پڑے. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.